نے جلسے کیا انہوں نے وہی کرنا شروع کیا. پھر ان کو خیال آیا کہ سونامی نہ کر دیں تو انہوں نے کہا جی ہم لانگ مارچ کریں گے. تو ہم نے کہا کہ یار ہم اس طرح سے نہیں. مگر گیلانی صاحب کی حوالے سے میں آپ سے کہوں, لوگوں نے یہ کہا کہ باہر نکل آؤ. اچھا مگر آپ یہ دیکھیے کہ قوم کو اگر آپ باہر نکالیں تو کسی بڑے مقصد کے لیے نکالنا چاہیے. سوئچ آن سوئچ آف کیفیت نہیں ہو سکتی, نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. یہ کہ اگر آپ قوم کو نکالیں تو صرف گیلانی صاحب کو ہٹانے کے لیے کیوں نکالیں؟ میں وہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سے زیادہ تو یہ ہوگا کہ پرائم منسٹر ریزائن کرے گا, دوسرا آ جائے گا, گورنمنٹ نہیں گرے گی, گورنمنٹ نہیں گرے گی. لہٰذا تو آپ اس کو ایک بہت بڑا وہ نہیں سمجھ رہے. تو ہم تو وہ تو ہمارے موومنٹس کے اعتبار سے چل رہے تھے نا. انہوں نے پریڈکٹ کیا کہ یہ ادھر جائیں گے وہ ادھر چلے گئے, ہم نے ادھر نہیں جانا. آپ ریسیو کر کے اور بائیں ہاتھ سے نہیں وہ کو نکال کے گول کی طرف لے گئے. ہم گول کی طرف لے جائیں. مطلب پنجاب. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ گیلانی صاحب کا جو ایشو ہے نا وہ ان کو خود ہی ریزائن کر دینا چاہیے تھا. آپ نے خود ہی بات کر دی, نہیں کیا تو ہی شوڈ بی فورسڈ آؤٹ. ظاہر ہے مگر اخلاقی ہوگا نا, مطلب جب کورٹ کا فیصلہ یا اپیل میں ڈسکوالیفیکیشن کچھ وہ تو اچھا آپ کو معلوم ہے ان کا انٹرویو ہوا, آپ جیسے ایک اچھے انٹرویور ان کو ٹکرائے, وہ خاتون تھی. اچھا اور اس نے اتنی ڈیگریڈنگ انداز سے ان سے بات کی ایز اے پرائم منسٹر. اگر وہ پرائم منسٹر اپنے آپ کو کہہ رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پاکستان کا پرائم منسٹر کو ایسے بیہیو نہیں کرنا چاہیے اور کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے. اس نے کہا اس انٹرویو نے کہا لک می ان دی آئی اینڈ آنسر. یعنی یہ جیسے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ جھوٹ بول رہا ہو تم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتاؤ کہ کیا کر رہے ہو. اور پرائم منسٹر صاحب کو شرم نہیں آئی کہ وہ کہیں کہ تم کیسے بات کر رہی ہو, مثال کے طور پر وہ پرائم منسٹر ہیں. پھر اس نے کہا کہ جی ملک چھوڑنے کو ایک تہائی لوگ تیار ہونے کا, جانے دو, ہو اسٹاپنگ دیم. یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ آپ اس کو کہیں ڈینائی کریں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, یا آپ یہ کہیں کہ بھئی حالات خراب ہیں, لوگوں کا اگر یہ خیال ہے ہم حالات بہتر کریں گے, یہ کہنا کہ جو چلے جائیں جنہوں نے جانا ہے. یہ یوٹیوب پہ گردش بھی کر رہا ہے, آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, اس پہ ہمارے کولیگز نے پروگرام بھی کیے. لیکن میں نے ایک نیٹ پہ سرچ کر رہا تھا, انگلینڈ کا ایک نیوز پیپر ہے, چھوٹا سا ہے, اس نے اسی خبر کو لگایا تھا اور اس نے جو سرخی لگائی تھی میں شرمندہ بھی ہوا اور وہی تھوڑا سا عجیب سا احساس ہوا, ڈپریس ہو گیا. اس نے لکھا تھا انٹلیکچولی چیلنجڈ پرائم منسٹر. اس چیز کے اوپر, اس انٹرویو کے اوپر. اینڈ دین یو ہیو, یہ تو انٹلیکچولی تو اس نے تجزیہ اپنا کیا نا, اینڈ یو ہیو اے ڈیمینشیا چیلنج پریزیڈنٹ, جنہوں نے سوئس کورٹس کے اندر, عدالتوں کے اندر یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ مجھے ڈیمینشیا ہے. ڈیمینشیا کبھی ٹھیک نہیں ہوتا, اٹس اے مینٹل بیماری جس میں آدمی غلط فیصلے کرتا ہے اور غلطیاں کرتا ہے اور بھولتا ہے ساری چیزیں, کبھی ٹھیک نہیں ہوتی, اٹ گیٹس ورس. تو اب یو ہیو اے میڈیکلی چیلنج پریزیڈنٹ اینڈ مورلی چیلنج انٹلیکچولی. مگر جمہوریت میں تو اب بندوں کو گنا کرتے ہیں نا, تولا تو نہیں کرتے. نہیں, یہ گنتی بھی گنتی گڑبڑ ہے, گنتی گڑبڑ ہے. اگر نیکسٹ الیکشن کال ان ہو گئے اور اگر عوام نے پھر ان کو ووٹ دے دیا, نہیں دے گی, نہیں دیں گے. ظاہر ہے عوام کھڑی ہو چکی ہے جناب. آپ نے اوپینین پولز دیکھے ہمارے, دیکھیں تھرو آؤٹ دا کنٹری. نہیں جی, IRI کا پول ہے, سارے ملک کے اندر ہم 31% پر ہیں, مسلم لیگ ہم سے 4-5 پوائنٹ نیچے ہے. سندھ کے اندر ہم 15% پر ہیں, مسلم لیگ ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ کے ایک اور کمپیٹیٹر بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کے ساتھ شرمین عبید چنائے جو ہیں وہ بھی اتنی ہی پاپولر ہیں پاکستان میں. تو اب بات یہ تو نہیں ہے کہ اگر شرمین عبید جو ہیں الیکشن میں ووٹ دینے لگے تو لوگ ان کو ووٹ تو نہیں دیں گے. دیکھیے شرمین عبید چنائے کے بڑی کنٹریبیوشنز ہیں, بالکل ہے, فینٹاسٹک لیڈی. اچھا مگر سنیے, اس کی پاپولیرٹی از بیسڈ آن سم تھنگ ایلس. ایدھی صاحب کی پاپولیرٹی وڈ بی بیسڈ آن سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے نا, خدمت خلقی ہے. میں بتا رہا ہوں. دیکھیے عمران خان صاحب کا اسٹرانگ پوائنٹ, آپ سے کئی مرتبہ بات ہوئی, کیا ہے انٹیگریٹی. ٹھیک ہے نا, کمیونٹی سروسز جسے آپ کہہ لیجیے, مطلب اسپتال بنانا, اسکول بنانا, وہی پل بنا, چاہ بنا, فیض کے اسباب بنا. ٹھیک ہے نا, اسی کو بنیاد بنا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ ڈیلیور کر سکتا ہوں تو میں گورنمنٹ میں آ کے بھی ڈیلیور کر سکتا ہوں. عبدالستار ایدھی کے ساتھ بھی یہی ہے, ان کی انٹیگریٹی پہ کسی کو شبہ نہیں ہے, ان کے سوشل ورکس پہ کسی کو شبہ نہیں ہے. لیکن یہی عبدالستار ایدھی, سر عمران خان بھی پالیٹیشین نہیں تھے, یہی عبدالستار ایدھی اسی ایدھی مارکیٹ سے اپنی ضمانت ضبط کروا بیٹھے تھے جب انہوں نے پروونشل اسمبلیز کے اس میں حصہ لیا تھا. تو اب بات کیا ڈیلیورنس, ہم اپنے عوام کی سائیکی کی بھی تو بات کریں نا. آپ عوام کی سائیکی کی اس وقت بات نہیں کر رہے, کیونکہ میں نے جو فگرز آپ کے سامنے رکھے ہے نا,
31% پر پاکستان تحریک انصاف سارے پاکستان ٹھیک ہے بالکل اس میں کوئی دو اور ہم سے 4-5 پوائنٹ نیچے مسلم لیگ اور 10 پوائنٹ نیچے پاکستان پیپلز پارٹی. یہ سیاسی جماعتوں کی بات ہو رہی ہے, عمران خان کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے نا. یہ عمران خان کی پاپولیرٹی کی نہیں, یہ پولیٹیکل پارٹی کی پاپولیرٹی, سیاسی پارٹیاں دوسری افراد کے نام سے تو جانی جا رہی ہے. آج اگر تحریک انصاف سے عمران خان نکل جائیں تو بہت بڑا سیٹ بیک ہے. پارٹی کہاں سٹینڈ کرے گی؟ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. تو ون مین شو ہوتا ہے سر اس ملک میں. نہیں یہ تحریک انصاف, دیکھو جب ہم پارٹی بناتے ہیں نا تو ہم نے اپنی ساری پرسنالٹیز عمران خان کی پرسنالٹی میں ضم کیا کہ لوگ آئیکن دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دس از جسٹ لیڈر. تو لہذا ہمارا سارا کام, ساری چیز عمران خان کی جھولی میں ڈالتے ہیں تاکہ لوگ پہچانیں کہ یار پارٹی کا لیڈر یہ ہے اور یہ کر رہا ہے, یہ انسانوں کی فطرت ہے, پرسنالٹیز کو دیکھتے ہیں. لہذا آپ کو جو میں نے فگرز دیے, اس بات کا امکانی نہیں ہے کہ ہم سگنیفیکنٹ میجورٹی اور 2/3 میجورٹی سے کم آئے, امکان نہیں. دیکھو اچھا IRI کے پول جو ہے نا پچھلے 10 سال سے میں فالو کر رہا ہوں, اینڈ انہوں نے ٹرینڈ صحیح دکھایا ہے. انہوں نے جو معاشرے کا ٹرینڈ ہے اس کی عکاسی کی ہے. جب 2002 کے الیکشنز پر جس کو پریڈکٹ کیا وہ جیتے, 2008 میں جو مومنٹم تھا وہ تھا. تو لہذا آج دس از پاکستان تحریک انصاف از بائی فار the strongest party. اور ابھی تو الیکشن قریب نہیں آئے بھائی صاحب, ابھی تو آپ نے وہ سیلاب دیکھنا ہے, وہ سونامی دیکھنا ہے جو آپ نے آج تک دیکھا نہیں ہوگا. آپ نے بھٹو صاحب کا دیکھا تھا, اس سے کہیں بڑا, اس کے کہیں زیادہ پیشنیٹ. ڈاکٹر صاحب کیا ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا؟ بہت بڑا. آئیشو یس, میں نے تو وہ دیکھا نا ذوالفقار, میں نے بھی دیکھا, اس لیے کہہ رہا ہوں. بلکہ وہ تو آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں. 27 کو ہمارا جلسہ ہے پنڈی میں, یا ہمارے کسی جلسے میں آپ شریک ہو کر دیکھ لیں گے. یو کین میچ دا پیشن, کہ بھٹو صاحب سے زیادہ پیشن آج کل یوتھ کے اندر ہے اور عوام کے اندر ہے جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف. میں یہ اس لیے مان سکتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی یوتھ ہی نے سپورٹ کیا تھا. وہ ذرا فینومینل ڈیفرنٹ تھا. یوتھ نے سپورٹ کیا تھا, لیفٹ نے کیا تھا, مزدور کسان کی انہوں نے بات کی. ڈیلیوری کچھ نہیں ہوئی, مگر مزدور کسان کو دیکھو خودداری کے اعتبار سے اٹھایا. آپ پالیٹکس اگر میدانوں میں لے آئے تو اس سے بڑا کریڈٹ کوئی مل سکتا ہے؟ شلوار قمیض اس نے کامن کیا. پہلے کین یو امیجن کہ اس ملک میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت نہیں تھی. یعنی ہم نے اہمیت ہی نہیں سمجھی کہ آنے والی دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے. کبھی عدالتوں میں تو ہماری حکومت بڑی فلیکسیبل ہو گئی. آپ کی یہ بات انہوں نے سن لی تھی اور اب وہ 70-80 وزارتیں بنائی ہوئی. نہ وہ تو اب 90 آدمیوں کے ساتھ پھر گئے بھی تو ہے نا, برطانیہ بھی تو گئے نا. بہت سارے ویزے کا ذرا مسئلہ ہو رہا تھا, انہوں نے کہا سرکاری سطح پہ مل جائے گا تو بعد میں ڈراپ باکس میں ڈال دیا کریں گے فیڈ ایکس کے یا DHL کے, تو ویزا ملنے میں آسانی ہو جائے گی. کچھ ہمارے بھی بھائی بہن ساتھ گئے, 90 لوگ تھے. آپ کی محنت کے اوپر ساری یہ لوگ عیاشی کر رہے ہیں, سارے ٹیکسز اس طرف جا رہے ہیں, ان کو احساس نہیں ہے. یہ دیکھ احساس کی بات ہے, کتنا بچا لیتے, چند کروڑ روپے بچا لیتے یار. جس ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے بجلی کے سلسلے میں کچھ کرنے کو, بجلی کا معاملہ لوٹ لیا آپ, اسٹیل مل, PIA, ہر چیز کھوکھلی کر کے بیٹھ گئے ہیں, ادارے سارے ختم کر دیے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں آئی ایم گوئنگ بائی دا کانسٹیٹیوشن. تو کوئی قاتل جس کو سزا ہو کہ جی میرا کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن یہ نہیں ہے, میں نے چاہے عدالت کوئی بھی فیصلہ کرے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنا, اور اگلی کسی نشست پہ پھر آپ کو زحمت دیں گے. اور بہت سارے سوالات ہوتے ہیں, ہمارے ویورز جو ہیں ہمیں ای میل سے فیس بک پہ بھیجتے رہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب سے فلاں سوال بھی کرو, یہ بھی کرو. انہیں سب کی روشنی میں اس پروگرام کو مرتب کرتا ہوں. ونس اگین تھینک یو ویری مچ صاحب, بہت شکریہ. ڈاکٹر عارف الوی, بلا شبہ گفتگو جو ہے بلا تبصرہ ہے, خوب کھل کے باتیں ہوئی ہیں. اگر آپ کو ان کی رائے سے اتفاق ہے یا اتفاق نہیں ہے, میرا جو فیس بک پیج ہے آپ نے دیکھا ہی ہے, facebook.com/انجم رضوی ANJUMRYZVIE, اس پر بھیج دیجئے اور اس پر اپنی رائے بھی بھیجیے. پروگرام آپ ہی کی آراء کی روشنی میں مرتب کرتا ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ. ہر ایک الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے. اٹھے گا جب جم میں سرفروشاں, پڑیں گے دار و رسم کے لالے. کوئی نہ ہوگا جو بچا لے, جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی. یہیں عذاب و ثواب ہوگا, یہیں سے اٹھے گا شور محشر, یہیں پہ روز حساب ہوگا.